بردباری وہ آپ کے غصے سے آگے تھا، بڑھا ہوا تھا۔ اور دوسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا کوئی معاملہ کرتا، آپ کے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آتا، آپ کی بردباری اور آپ کا علم اتنا بڑھ جاتا تھا۔ یہ دو نشانیاں دیکھنے کے لیے میں آیا۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے ازواج مطہرات کے حجروں سے باہر تشریف لائے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ایک شخص اپنی سواری پر آئے، جیسے کوئی دیہات کا رہنے والا آدمی ہوتا ہے۔ اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں بنی فلاں کی بستی میں کچھ لوگ ہیں میرے جاننے والے، وہ اسلام لائے اور اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ میں نے انہیں ترغیب دی تھی، میں نے ان سے بات کی تھی، اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہارے رزق میں فراوانی آ جائے گی۔ غریب لوگ تھے تو، لیکن ایسا ہوا کہ اسلام لانے کے بعد بارشیں ہوئی نہیں، قحط آ گیا، فقر آ گیا، بڑے شدید حالات ہیں۔ اگر مجھے یا رسول اللہ خوف ہے، اگر ان کے حالات اچھے نہ ہوئے، جس طرح وہ رزق کی فراوانی کی طمع میں اسلام کے اندر داخل ہوئے، ایسا نہ ہو کہ اسی طمع اور لالچ میں وہ اسلام سے نکل جائے، دوبارہ کفر کی طرف چلے جائے۔ تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کے لیے کوئی چیز بھیج دیں، ان کی امداد فرما دیں، تو آپ ایسا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کی طرف دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے اس لیے دیکھا کہ کوئی مال موجود ہے تو اس بستی میں بھجوا دیا جائے اور مسلمانوں کا تعاون کر دیا جائے تاکہ وہ اسلام پر باقی رہے۔ دیکھیں، حضور اور صحابہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے تھے تاکہ اسلام سے پھر نہ جائیں۔ تو انہوں نے عرض کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ، کچھ بھی باقی نہیں ہے، ہمارے پاس خود مال نہیں۔ تو زید بن ثانہ کو موقع ملا۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، میں نے عرض کی، اے محمد، اگر آپ مجھے فلاں باغ کی اتنی کھجوریں مجھے بیچ دیں 80 مسقال کے بدلے میں، تو میں آپ کو قیمت اب دے دیتا ہوں، مدت طے کر لیتے ہیں، اس مدت پر آپ کھجوریں مجھے دے دیجیے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سودا تو کر لیتے ہیں، لیکن فلاں باغ کی یعنی متعین کھجوروں کی یہ شرط مت لگاؤ، اس وقت جو کھجوریں ہوں گی وہ ہم تمہیں دے دیں گے، تو دے دیں گے۔ تو زید بن ثانہ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ہمارا سودا ہو گیا، میں نے اپنی ہمیانی کھولی تھیلی، اس کے اندر سے میں نے 80 مسقال نکالے سونے کے، اور وہ میں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ علیہ السلام نے اس آدمی کو جو آیا ہوا تھا اس کو وہ دیے 80 مسقال اور کہا کہ جاؤ ان بستی والوں کی امداد کرو، ان میں برابر برابر تقسیم کر دو۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں جو ہم نے تاریخ طے کی تھی کھجوروں کی ادائیگی کی، اس کے آنے سے 2 یا 3 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چند صحابہ میں تھے۔ تو نماز جنازہ پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے قریب جا کر بیٹھنے کے لیے گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ کا گریبان پکڑ لیا، آپ کی چادر کو پکڑ لیا، اور میں نے آپ کو غصے کے ساتھ دیکھا، سخت نگاہوں سے۔ میں نے کہا اے محمد، کیا تم میرا حق نہیں ادا کرتے؟ اللہ کی قسم، مجھے تمہارے بنی عبد المطلب ہیں، ان کے بارے میں یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ ٹال مٹول کرتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے،
اور میں نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا تو مجھے اس چیز کا علم تھا، ڈر تھا کہ تم ایسا کرو گے۔ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کو بھی ساتھ دیکھ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں غصے کی وجہ سے ان کے چہرے میں گھوم رہی تھی جیسے کہ آسمان گھومتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا، او اللہ کے دشمن، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات کر رہے ہو جس کو میں سن رہا ہوں، اور تم حضور کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ ایسا معاملہ حضور کے ساتھ، ایسی سخت باتیں حضور کے ساتھ، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مجھے حضور علیہ السلام کی اس مجلس کا ادب مانے نہ ہوتا تو تمہیں میں تمہاری گردن اپنی تلوار سے اڑا دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے سکون اور وقار کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اور پھر فرمایا، اے عمر، میں اور یہ دونوں، یعنی زید بن ثانہ، ہم دونوں، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ تم مجھے یوں سمجھاتے کہ آپ اچھے طریقے سے ان کی ادائیگی کریں، اور اسے تم یہ سمجھاتے کہ اچھے طریقے سے تقاضا کرو۔ یہ جو تم نے انداز اے عمر اختیار کیا، اس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ اے عمر، اب جاؤ اور جا کر اس کا حق ادا کرو، اور 20 سا اس کو زائد کھجوریں دو اس کے بدلے میں جو تم نے اس کو ڈرایا اور دھمکایا۔ زید کہتے ہیں حضرت عمر مجھے لے گئے، میرا حق بھی ادا کیا، اور مجھے 20 سا، ایک سا 3.5 سیر کا ہوتا ہے، 20 سا مجھے تقریباً 50 سیر کے قریب، 50 سے بھی زیادہ، 60 سے بھی زیادہ، 70 کے قریب، 70 سیر کے قریب کھجوریں زیادہ تھیں۔ تو میں نے حضرت عمر سے کہا کہ یہ تم نے زیادہ کھجوریں کیوں دی ہیں عمر؟ تو انہوں نے، حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جو تم نے اس کو ڈرایا اور دھمکایا، اس کے بدلے میں 20 سا کھجوریں اس کو زیادہ دو۔ تو حضرت زید بن ثانہ کہتے میں نے حضرت عمر سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، یہودیوں کے عالم؟ کہا، میں یہودیوں کا عالم ہوں اے عمر۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے عالم ہو کر ایسا معاملہ کیا حضور کے ساتھ، جاہلوں والا، تمہیں اس چیز کی طرف کس نے ابھارا؟ ایسا کیوں کیا تم نے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے عرض کی، حضرت زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے نبوت کی تمام علامتیں پہچان لی تھیں آپ کے چہرے کو جب میں نے دیکھا تھا۔ 2 نشانیاں رہ گئی تھیں، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری آپ کے غصے سے بڑھی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے اسلام کے ساتھ جتنا زیادہ شدت کے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتا، آپ نے اسلام کا علم اس قدر بڑھ جاتا۔ وہ دونوں نشانیاں بھی میں نے پہچان لی۔ اے عمر، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ سے اس کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام سے اس کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال، اور میں مالدار آدمی ہوں، وہ سارا کا سارا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ساری امت کا مت کہو، امت کے بعض لوگوں کا کہو، اس لیے کہ تم ساری امت کو تو نہیں دے سکو گے۔ تو کہا کہ امت کے بعض لوگوں پر میرا آدھا مال صدقہ۔ حضرت عمر کے ساتھ حضرت زید بن ثانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور زید نے عرض کی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، ایمان لے آئے، حضور کی تصدیق کی، حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور آپ کے ساتھ جنگوں میں، بہت سی جنگوں میں، غزووں میں شریک ہوئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ان کی وفات ہوئی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہے، کبھی کسی جگہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگے۔ اللہ تعالیٰ زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے پاکیزہ اخلاق سے آمین۔